حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء اکرام و دیگر سامعین اکرام عظیم انور کو محبت بھرے سلام کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں۔ پورا مجمع اعلیٰ حضرت کے نام پہ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ کتنی نرالی، کتنی نرالی، کتنی نرالی، کتنی نرالی، کتنی نرالی شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ بیداری پیدا کیجئے، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ کتنی نرالی، کتنی نرالی شان ہے اعلیٰ حضرت کی، حضرت کی۔ کتنی نرالی، کتنی نرالی، کتنی نرالی شان ہے اعلیٰ حضرت کی، حضرت کی۔ کتنی نرالی شان ہے اعلیٰ حضرت کی، کتنی نرالی شان ہے اعلیٰ حضرت کی، حضرت کی، حضرت کی۔ ارے دنیا میں پہچان ہے اعلیٰ حضرت کی، کہ دنیا میں پہچان ہے اعلیٰ حضرت کی، حضرت کی۔ اور جس کا چاہے، جس کا چاہے، جس کا چاہے اس کا مقدر چمکا دے، چمکا دے۔ کہ جس کا چاہے اس کا مقدر چمکا دے، چمکا دے۔ جس کا چاہے اس کا مقدر چمکا دے، جس کا چاہے اس کا مقدر چمکا دے، چمکا دے، چمکا دے۔ ارے یہ نظر فیضان ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ نظر فیضان ہے اعلیٰ حضرت کی، حضرت کی۔ آخری سے دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ ہر سجدے پہ، ہر سجدے پہ نور کی کرنیں پڑتی ہیں، پڑتی ہیں۔ ہر سجدے پہ نور کی کرنیں پڑتی ہیں، ہر سجدے پہ نور کی کرنیں پڑتی ہیں، پڑتی ہیں، پڑتی ہیں۔ ارے مسجد عالی شان ہے اعلیٰ حضرت کی، مسجد عالی شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ دنیا میں پہچان کرا دی اے انور، ہاں انور۔ کہ دنیا میں پہچان کرا دی اے انور، ہاں انور، ہاں انور۔ ارے یہ
نظر فیضان ہے اعلیٰ حضرت کی، دنیا میں پہچان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ہلو، اب میں نعتیہ شاعری کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع کرتے ہوئے ایک بہترین خطیب کو تقریر کرنے کے لیے آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں، لیکن جو بھائی ہمارے سامنے کھڑے ہیں ان سے پھر میری گزارش ہے تشریف رکھیں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ خود حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے۔ اس لیے ادھر سائٹ میں جو بھائی ہمارے کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، ابھی جگہ کافی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ ادھر داہنی سائٹ میں جو ہمارے طلباء یا نوجوان بھائی کھڑے ہیں بیچ میں جگہ باقی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ اب میں تقریر کرنے کے لیے 5 منٹ کے لیے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا قاری ساجد رضا نوری استاد جامعہ بدرالعلوم جسپور اتراکھنڈ کو پیش کر رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے زوردار نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اگر ہو سکے اور سردی زیادہ پریشان نہیں کر رہی ہو تو چادروں سے ہاتھوں کو باہر نکالیے اور آقا کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ میں تو سوچ رہا تھا کہ سردی میں آپ ہاتھ نہیں نکال پائیں گے، لیکن مجھے اندازہ لگ گیا کہ مسلمان مصطفیٰ کا غلام سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا جب نبی کا نام آتا ہے تو وہ سردی گرمی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ نبی کے نام کے نعرے سے عشق رسول میں بیداری پیدا کر دیتا ہے اور اشارے کی زبان میں کہہ دیتا ہے کہ یوسف رضا سنبھلی، یہ تو سردی کی بات ہے، سردی کیا اگر گردن کٹانے کی بات آئے گی، جان و دل لٹانے کی بات آئے گی تو ہم پیچھے نہیں ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے۔ قسم خدا کی جب آپ سرکار اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دل میں مدینے والے آقا کی محبت کا چراغ جلا کر جب شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنے کے بعد نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کے بعد آگے بڑھتے نظر آئیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے، دلی کے لال قلعے پہ اسلامی جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے حضرات، ماشاءاللہ یہ نعرہ اتنا سرد نعرہ نہیں ہونا چاہیے، نعرہ ہو تو بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے نعرہ لگنا چاہیے، اندازہ لگنا چاہیے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کا نعرہ بھی دمدار ہوتا ہے، اور الحمدللہ ان کا نعرہ جب لگتا ہے تو نعرہ لگنے سے دشمن باغیان اعلیٰ حضرت کانپ جاتے ہیں۔ آئیے اب میں نعرہ لگواتا ہوں، مولانا ساجد رضا نوری 5 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ داہنہ محلہ کتنا بیدار ہے اور بائیں سائڈ میں جو جسم میں دل ہے، دل جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو ادھر کا محلہ دل والا محلہ ہے، ادھر کا محلہ یہ داہنی سائڈ کا محلہ ہے۔ ایک ہاتھ سرکار اعلیٰ حضرت کے نام پر، ایک ہاتھ سرکار مفتی اعظم ہند کے نام پر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، بالکل اندازہ لگ گیا سردی دور ہو چکی ہے۔ جو بزرگ ہمارے چادر سے ہاتھ باہر نہیں نکال رہے تھے ہاتھ باہر نکال لیے ہیں، کچھ ڈھاٹا باندھے ہیں ڈھاٹا کھولیں، جو چادر کے اندر ہاتھ ہے سوچ رہے ہیں اگر ہاتھ باہر نکالیں گے کہیں بخار نہ آ جائے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہاتھ باہر نکال کے نعرہ بولو، بخار دور ہو جائے گا، مدینے والے آقا کو پیار آ جائے گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، حضور صاحب سجادہ علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ حسن میاں صاحب قبلہ، اور سے رضوی، اور سے رضوی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان، الصلاة والسلام علی رسولہ الکرام وعلی آلہ واصحابہ عظام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم،
ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، بالخصوص پوری دنیا میں ہلچل مچا دینے والی نظامت جو حضرت علامہ مولانا یوسف رضا صاحب سنبھلی کر رہے ہیں، اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی عمر میں اور تمام علماء کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرا سلام قبول کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضور مفتی اعظم کا ہوں ادنا غلام، سبحان اللہ۔ میں حضور مفتی اعظم کا ہوں ادنا غلام، اور عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی السلام۔ اور جیسا ملنا چاہیے تھا ویسا نہیں پایا جواب، اور کیا خطا مجھ سے ہوئی جس کی سزا یہ ہے جناب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سلام کا جواب زور سے آپ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کہیے سبحان اللہ تڑپ کر کے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا۔ سبحان اللہ۔ آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنا بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت علامہ مفتی محمد سلیم صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم نے دیکھا کہ سچوں کی فہرست کیا ہے، حضرات محترم، کوئی غیر مذہب والا انسان ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں، غیر مسلم ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں، ایک دیوبندی وہابی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں، اہل سنت والجماعت کا ہر فرد کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں قرآن کریم سے کہ سچا کون ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والی جماعت ہے وہ علماء کی ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ سچے اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، سچے امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے، سچے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سچے یہ ہیں۔ حضرات دیکھو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر کتنا احسان ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا، ہم پر کتنا احسان ہے حضور اعلیٰ حضرت کا۔ حضرات اس کے باوجود بھی ہم اعلیٰ حضرت کے احسان کو فراموش کریں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ جیسی کتاب ہم کو پیش کی ہے، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ جیسی کتاب ہم کو پیش کی ہے۔ حضرات محترم، جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا احسان ہے، ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے، اگر فتاوی رضویہ جیسی کتاب ہم کو نہ ملتی تو ہم فتاوی کیسے لکھتے، الدولۃ المکیہ جیسی کتاب ہم کو نہ ملتی تو ہم کس طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کرتے۔ لیکن میرے دوستو، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہم پر اتنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اگر اس خاکدان گیتی پر نہیں آتے، اعلیٰ حضرت اگر ہمیں یہ فتاوی رضویہ نہ دیتے تو قسم خدا کی ہمیں فتاوی لکھنے کے لیے کوئی کتاب بھی میسر نہیں ہوتی، قسم خدا کی ہمیں کوئی کتاب نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ جیسی کتاب عطا کی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوبندی وہابی ہے، وہابی ہے، خانقاہ کے دشمن ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ خانقاہ کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اشرف علی تھانوی کی تاریخ اٹھاؤ، قاسم نانوتوی کی تاریخ اٹھاؤ، رشید احمد گنگوہی کی تاریخ اٹھاؤ، خانقاہ
خانقاہ میں سب نے تالے لگانے کی بات کر دی تھی، لیکن میرے اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے اٹھے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے خانقاہ کی آبرو بچا لی، اور یہی نہیں بلکہ یہ کہہ دیا کہ خانقاہ یہ جو اچھی چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ خانقاہ کی آبرو ہے تو اعلیٰ حضرت سے ہے، ہماری عزت ہے تو اعلیٰ حضرت سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ جیسی کتاب ہم کو عطا کی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، وہ عظیم المرتبہ شخصیت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے کہ دیکھو کوئی بھی مستانہ ہے، کوئی بھی دیوانہ ہے، چلا آ رہا ہے، کتنی ٹھنڈ ہے، وہ بندہ چلا آ رہا ہے، ٹرین سے چلا آ رہا ہے، بس سے چلا آ رہا ہے، کسی نے معلوم کیا کہاں جا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے عرس میں جا رہے ہو۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کے عرس میں آ کر کے ہم کیا مانگتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے مزار مقدس پر جا کر کے ہم کیا مانگتے ہیں؟ کوئی تو کروڑ روپیہ مانگتا ہے، اے اعلیٰ حضرت اے اعلیٰ حضرت ہم کو 1 کروڑ روپیہ چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا داماد اچھا ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے ہم کو دولت ملنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ہم کو ثروت ملنی چاہیے، لیکن میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، اس مجمع میں کیا کوئی ایسا شخص ہے؟ اے اعلیٰ حضرت آپ کے مزار پر پہنچے، کیا کوئی شخص یہ کہتا ہے اے اعلیٰ حضرت تمہارا بڑا احسان ہے کہ تم نے جو ہے دیوبندیت کا خاتمہ کر دیا، آپ نے جو ہے آپ جو ہے قاطع بدعت ہے، آپ نے جو ہے بدعت کا خاتمہ کر دیا۔ کوئی یہ کہتا ہے اے اعلیٰ حضرت تمہارا بڑا احسان ہے، تم نے ہم کو فتاوی رضویہ جیسی کتاب عطا کر دی۔ اے اعلیٰ حضرت ہم پر بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ نے ہمیں الدولۃ المکیہ جیسی کتاب عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آخری پیغام تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں میرے دوستو، جھوٹ سے پرہیز کرنا، غیبت سے پرہیز کرنا، بلکہ یہ ہے مسلمانوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے غیبت نہیں کرنا، بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، بے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دین دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یہ رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہلو، حضرات جو بھائی ہمارے سامنے کھڑے ہیں، پھر میری گزارش ہے تشریف رکھیں۔ ممبر پاک پر لائق صد احترام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی، مدیر اعزازی ماہنامہ اعلیٰ حضرت و استاد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف تشریف لا چکے ہیں، جن کے اہم مشورے اور بہت محنت و مشقت شامل ہوتی ہے، اور سے رضوی کے انتظامات میں وہ